إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناهم حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کو دنیا کی تمام تر مخلوقات پر فضیلت و فوقیت عطا فرمائی. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، بطور خاص احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ 12 ہفتوں سے احترام انسانیت کے عنوان سے قرآنی آیات کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی ہیں. انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبہ میں بھی اسی مضمون کو آگے بڑھایا جائے گا.
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتے یہ بات آئی تھی کہ انسان اگر کچھ اچھا کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے اور ملے گا، اور انسان اگر برا کرتا ہے تو اس کا نقصان کبھی اس دنیا میں مل جاتا ہے، ورنہ آخرت میں اس انسان کو اس کی برائی کا بدلہ ضرور ملے گا اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی، جنت سے دنیا میں بھیجے جانے پر آدم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ آپ کی نسل و اولاد میں سے جو بھی میری ہدایت کے مطابق، پیغام کے مطابق زندگی گزارے گا، اسے نہ گزشتہ مصیبتوں پر حزن و ملال ہوگا اور نہ ہی آئندہ آنے والے پریشانیوں کا کوئی خطرہ اور خوف لاحق ہوگا۔ یہ در حقیقت انسانیت کے احترام کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قدم قدم پر رہنمائی کی ہے اور دوبارہ جنت میں آنے کا راستہ دکھلایا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کے فرامین کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ اسے انسان کو مژدہ و خوشخبری سناتا ہے کہ جنت کی پربہار نعمتیں ایسے انسان کے انتظار میں ہیں، منتظر ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان پر اس کے برخلاف عقیدہ و عمل بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب اور غصے کا مظہر مخلوق جہنم سے متعلق یہ بات بھی سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کے گھات میں جہنم بیٹھی ہوئی اور انتظار کر رہی ہے۔ یہ در حقیقت انسان کو راستہ بتانا مقصود ہے کہ تم جہنم کے لیے نہیں بلکہ جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں جنت میں جانا چاہیے اور اسی مناسبت سے تمہاری تیاری ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن مجید میں 24 مرتبہ، قرآن مجید میں 21 مرتبہ لوگوں سے خطاب کیا اللہ نے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اسی میں سے ایک آیت وہ بھی ہے جس کی تلاوت ہم نے ابھی خطبہ میں کی ہے، سورہ یونس میں 4 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو، تمہاری بغاوت و سرکشی کا انجام تمہیں کو ملے گا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، پھر تباہی و بربادی کے بعد یا مرنے کے بعد ہمارے ہی پاس آؤ گے اور پھر ہم تمہیں تمہارے کرتوتوں کی تفصیلات تمہیں سنا دیں گے۔ اس آیت سے پہلے کفار و مشرکین کے بعض عقیدہ و نظریہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بطور خاص جب وہ سفر کرتے تھے اور کبھی سمندری یا دریائی سفر انہوں نے کیا، ہوا نہ موافق ہو گئی، حالات نہ سازگار ہو گئے،
ایسا لگا کہ ڈوبی، ان کی کشتی ڈوبنے ہی والی ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، موت کو ان لوگوں نے بہت قریب سے دیکھ لیا، پار لگنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو ایسے موقع پر کشتی کے چلانے والے اور خود اس کے اندر سارے کے سارے مسافر اپنے تمام تر معبودان کو فراموش کر کے اس عقیدت کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرتے ہیں کہ مخلصین لہ الدین، الہی سارا دین تیرے لیے خالص ہے، آج تیرے سوا کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ بڑی الہا و اصرار کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، رو دو کر آخری امید کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے کچھ راستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کی کشتی کو پار لگا دیتا اور اسے غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ جب اسے نجات مل جاتی ہے فَإِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر وہ روئے زمین پر ناحق بغاوت و سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تذکرہ اس سے پہلے کی آیتوں میں کیا گیا ہے۔ خود بطور خاص آپ نے ابو جہل کا نام سنا ہے۔ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عام لوگوں کی معافی کا اعلان کر دیا تھا، وہی گنتی کے چند افراد ایسے تھے جن کے بارے میں حکم تھا اگر یہ خانہ کعبہ کا خلاف پکڑا ہوا بھی پکڑا جائے گا وہی اسے قتل کر دو۔ یہ فتنوں کا سرغنہ ہے۔ اس میں اکرمہ بن ابی جہل کا بھی نام تھا۔ یہ ڈر سے بھاگ نکلا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی دوسری یعنی جب یہ جا رہے تھے انہیں کشتی میں سوار ہونا پڑا اور کشتی مجدھار میں پھنسی اور ڈوبنے کے بالکل قریب ہو گئے تو اس کشتی کے ملا نے کہا آج کوئی بچ نہیں سکتے ہو، اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے اپنے تمام تر معبودان باطل کو فراموش کر جاؤ، صرف ایک اللہ کو پکارو، اگر تم اس اللہ کو پکارو گے اخلاص کے ساتھ وہی اللہ آج بچا سکتا ہے۔ سب نے دعا کی، اکرمہ بن ابی جہل نے بھی دعا کی اور ساتھ ساتھ کہا اے اللہ اگر آج بچ گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کرنا ہوا، ان کی کشتی پار لگی، لوگ بچ گئے، پھر انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اکثر و بیشتر لوگ ایمان تو نہیں لا سکے، اپنی پرانی روش پر قائم و دائم رہے، بلکہ پھر بغاوت کرنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ غیروں کو شامل کرتے ہوئے کہا اللہ اور فلاح کے نتیجے میں آج بچ گئے۔ جیسے مسلمان کہتا ہے اللہ پیر کر کے ہم بچے آج، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے جب اللہ نے ان لوگوں کو نجات دے دیا فَإِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ، پھر ان لوگوں نے ناحق روئے زمین پر فتنہ و فساد مچانا شروع کر دیا۔ آج بھی صورتحال ہے، اللہ کبھی کبھی کسی کی پکڑ کرتا ہے، کبھی جسمانی کوئی تکلیف دیتا ہے، کبھی کوئی ذہنی تکلیف دیتا ہے، اللہ کبھی اسے مالی تکلیف دیتا ہے، کبھی گھر میں افتراق و انتشار پیدا کر دیتا ہے، کبھی گھر میں حالات خراب کر دیتا ہے، کبھی اس کے بچے کو اس کے مخالف بنا دیتا ہے، کبھی بیوی اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، کبھی ماں باپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی رشتہ داری میں اختلاف برپا ہو جاتا ہے، کبھی حالات اس طرح خراب ہوتے ہیں کہ دانے دانے کو ترس جاتے ہیں، پھر وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا ہے، سدھرنے کی بات کرتا اور اللہ اسے سدھار دیتا، اس کی اصلاح کر دیتا، اس کی بگڑی بنا دیتا، اس کی خرابی کو دور کر دیتا، پھر ایک صحیح راستے پر لگا دیتا ہے۔ تو انسان کو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی شکر گزاری کرتا اور اپنے اس عقیدے پر قائم و دائم رہتا، لیکن صورتحال یہ ہے جو ہی حالات اچھے بنتے ہیں پھر انسان بغاوت و سرکشی پہ تل آتا ہے۔ ایسے حالات میں قرآن نے عام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے
جو بیان کیا ہے اسی آیت کو میں نے آج کی اس جمعے میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کیا آیت ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، مومن اور مسلمان ہی مراد نہیں ہے بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کو خطاب ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت و سرکشی کا انجام تمہیں کو بھگتنا ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ بغاوت کر رہے ہو پھر اللہ تعالیٰ سے امید نہ رکھنا کہ اللہ تم پر رحمتوں کا برکھا برسا دے گا، عذاب الہی کا نزول ہوگا، تہس نہس کر دی جاؤ گے۔ اس لیے بغاوت و سرکشی سے دور رہو۔ ہاں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی تم نے بغاوت کی اور تمہارے قدم کو زمین میں دھسا دیا، تمہارے پر تمہاری بلڈنگ کو گرا دیا، تم پر آفت ارضی و سماوی کا نزول فرما دیا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانے کا تمہیں موقع دیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو دنیاوی زندگی تو چند روزہ بہار کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ پھر تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے، فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ چند روزہ بہار ختم ہو جائے گا، دنیا کا ٹیپ ٹاپ اور اس کی آرائش و زیبائش ختم ہو جائے گی، یا تو ارضی اور سماوی اسی دنیا میں عذاب سے دوچار ہوگے، یا پھر تبھی موت مرنے کے بعد ہماری بارگاہ میں تم حاضر ہوگے تو دنیا میں جو تم نے کرتوت کیے ہیں، اچھے برے اعمال کیا کیے ہو، فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے ہو ہم اس کی پوری تفصیل تمہیں سنائیں گے، پوری خبردار تمہیں کریں گے۔ یہ اس لیے اللہ نے کہا تاکہ آدمی ہوشیار ہو جائے، اور پھر اس کے بعد مثال سے سمجھایا ہے کہ دنیاوی زندگی کیسی ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ دنیاوی زندگی کا حال یہ ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسایا، اس بارش کے نتیجے میں روئے زمین پر کھیتیاں لہلہا اٹھتی، نباتات اور غلے جات پیدا ہو جاتے ہیں، مما یاکل الناس والانعام، جسے انسان بھی کھاتا اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین جب پورے طور سے لہلہا اٹھتی ہے، وزینت، اور سرسبز و شادابی حاصل کرنے کے بعد مزین و آراستہ نظر آتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور کھیت کے مالک کسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اب کھیت کاٹ کے لانا ہمارے اختیار میں ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر اسے رات و دن کسی وقت بھی اللہ کی جانب سے کوئی آفت لگتی ہے، فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اور اس آفت ارضی و سماوی کے نتیجے میں وہ کھیتی اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح کہ یہاں پہلے کوئی کھیت نام کی چیز ہی نہیں، کھیتی تھی ہی نہیں۔ جیسے لہلہاتا ہوا درخت جل کے راکھ ہو گیا، غلہ تیار ہے، کاٹنے کا وقت ہے، اسے کسی نے کاٹ لیا یا وہ خاکستر ہو گیا، جب طوفان یا پھر پتھر کی بارش ہوئی، اولے بارے کے نتیجے میں وہ بالکل زمین سے مل گئے۔ قرآن اس کے بعد ایک جملہ بیان کرتا ہے، كَذَلِكَ نُفَسِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ،
ہم اپنی نشانیوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو اس میں غور و فکر کرے. غور کیجیے آپ. انسان کو روئے زمین پر اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ کی جانب سے ملنے والے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. شرک سے، کفر سے، نفاق سے، الحاد و دہریت سے، اوہام و خرافات سے، ہر قسم کی بدعقیدگیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے. علاوہ اس کے سماج کی تمام تر برائیوں سے، خرابیوں سے، فتن و فساد سے، خوریدی سے، بغاوت و سرکشی سے، بد اخلاقی کے تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اللہ نے اگر نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کرے. اگر اللہ نے کبھی مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو اس پر صبر کرے. لیکن انسان جب اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کے بجائے اس کی ناقدری کرتا ہے، امن و امان کی بحالی پر اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے تو ناشکری کرتا ہے. مصیبتوں سے نجات یابی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو وہ کفر کرتا اور ناقدری کرتا ہے. جس طرح مصائب و آلام میں گھرنے کے بعد وہ چاروں سانے چت ہو جاتا اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد کی گہار لگاتا ہے اور اللہ کی جانب سے اسے مدد مل جاتی ہے اور وہ جو نجات یابی کا راستہ پا لیتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے حالات ان کے سامنے ہو اور کسی نے اسے مدد طلب کیا، اس کی زندگی میں انسانی اعتبار سے، انسانیت کے مد نظر ایسی صفت پیدا ہونی چاہیے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی امید رکھتا ہے یہ بندوں کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. اگر ایسا کیا تو الحمدللہ، اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ وہ انسان اس سے اور زیادہ خراب ہو گیا. جیسے بعض اوقات ظالموں کو قید میں ڈالا جاتا ہے، فتنہ پروروں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، یا کبھی کبھی اچھے انسان کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیل سے لوگ سدھر کے آتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بدترین انسان بن جاتا ہے. وہ سوچ کے نکلتا ہے کہ اس جیل میں ڈالنے کی سزا تو دوسروں کو ہم دے کے رہیں گے، پھر وہ انسان اتنا زیادہ خراب ہوتا ہے کہ سارے حدود و قیود کو پار کر جاتا ہے. بگاڑ کس کا ہوتا ہے؟ اخیر میں اسی کا بگاڑ ہوگا، لیکن وقتی طور سے اس کا ذہن و دماغ کام نہیں کرتا. وہ بدلہ لینے کے فراق میں الٹی سیدھی ساری حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے انما بغیکم علی انفسکم، اگر تم بغاوت کرو گے، سرکشی کرو گے، قانون الہی کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، بندوں کی حق تلفی کرو گے، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے بجائے ظلم و ستم کا بازار گرم کرو گے، اس کا نقصان تم ہی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں موقع دیا جائے، تمہیں مہلت ادا کی جائے، بلکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مٹی چھو تو سونا بن جائے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے جس کاروبار میں ہاتھ ڈالو کامیابی کامیابی، جو کام کرنا چاہو گے فراوانی فراوانی ہے. تم ایسا کرنے کے نتیجے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ گے اور سوچو گے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہو گیا کہ ہمیں ہر چیز سے نواز دیا. لیکن اللہ آپ کے لیے رسی کو ڈھیل دیتا ہے اور اچانک اللہ اس رسی کو ترک کرے گا، ٹیٹ کرے گا، پھر چاروں شانے چیت ہو جائیں گے، پھر آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کہاں سے آئے گی. قرآن کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، انہیں ڈھیل دیتا ہوں، یہ میری تدبیر ہے اور میری تدبیر تو بڑی مضبوط ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں ایسی جگہ سے کھینچ نکالیں گے، پکڑ لے آئیں گے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا. وہ سوچے گا
کہ ترقی کے سارے راستے ہمارے ہموار ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے سوار سب کے سب ہمارے ہمنوا بن رہے ہیں، جو ہم بیان کرتے ہماری باتوں کو سننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جہاں ہم جاتے وہی ہماری آؤ بھگت ہو رہی ہے، ہم دنیا والوں کے سامنے بڑے بن کے دکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی سوچ کی غلطی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بطور آزمائش کے اس قسم کا کام آپ کے ساتھ کیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہارا لوٹ کر آنا تو ہمارے ہی پاس ہے۔ مرو گے کہاں جاؤ گے؟ مٹی مل کے ختم نہیں ہو گے، آنا ہمارے پاس ہے۔ پھر ہم تمہیں بتلائیں گے، فلاں وقت میں فلاں تمہیں اچھا کام نظر آ رہا تھا، تمہارا امتحان تھا، آزمائش تھی، فلاں مصیبتیں اور تکلیف تمہارے سامنے آئی تھی، تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا لیکن تم نے صبر کے خلاف کام کیا، وہاں بھی تمہارا امتحان اور آزمائش تھی۔ تم نے چھوٹے بڑے کام میں ہاتھ ڈالا، ترقی اور کامیابی کے راستے ہم نے تمہارے لیے ہموار کر دیے، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش تھی۔ مصیبتیں اور پریشانیاں بھی تمہارے سامنے آئی، یہ بھی تمہارے لیے ہماری جانب سے آزمائش تھی۔ ساری تفصیلات ہم تمہیں بتلائیں گے، تو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ اب دنیا میں فائدہ اٹھانے کی مثال جو قرآن نے دی ہے، اب قرآن پڑھتے ہیں، اگر ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ترجمہ پورے طور سمجھ میں نہیں آئے تو تفسیر تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے ہیں، یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ دنیاوی مثال آپ کو اللہ نے کس طرح دی ہے اور اس کے ذریعے سے کس چیز کا آپ سے مطالبہ کیا۔ انما مثل الحیات الدنیا کما، دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جو آسمان سے ہم برساتے ہیں، یعنی بارش کے قطرات جیسے ہیں۔ اس پانی اور بارش کے قطرات کے نتیجے میں مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ جس زمین میں آپ نے غلہ چھڑکا تھا، بیج بویا تھا، دانے ڈالے تھے، سوکھنے اور خشک ہونے کے نتیجے میں اس زمین کے اندر سے روئیدگی پیدا نہیں ہوتی تھی، زمین کے اندر سے اسے بیج کا کنواں نہیں نکل پا رہا تھا، اس کی کوپلیں نہیں پھوٹ رہی تھی، اس کی سوئی نہیں نکل پا رہی تھی، کیونکہ زمین سخت تھی۔ ہم نے پانی برسایا، زمین نرم ہو گئی، نرم ہونے کے نتیجے میں بیج کو چیر کر جو سوئی نکلی ہے، جو اخوا نکلا ہے، جو کوپلیں پھوٹی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ زمین کو چیر کے باہر نکل آئے۔ پھر اس کے بعد زمین پہ غلہ جات آپ کو نظر آتے ہیں، دھان کا زمانہ ہو کہ گیہوں کا زمانہ ہو کہ سرسوں کا زمانہ ہو، ساگ سبزی کا زمانہ ہو یا پھل فروٹ کا زمانہ ہو، آپ جا کے کھیت کھلیان میں دیکھیے، اس کا مشاہدہ کی تو سمجھ میں آئے گا۔ جب پانی نہیں ہوتا ہے، کسان سر پہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتا، اب کیا ہوگا؟ سوکھا پڑ جائے گا۔ کبھی پانی زیادہ ہو جائے، سیلاب کی کیفیت پیدا ہو جائے، تب بھی نقصان پہنچتا ہے، کبھی سوکھا پڑ جاتا ہے تب بھی نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہوا چلاتا ہے، ہوا چلنے کے بعد کسان کو یہ خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے بعد ہوا جب چل رہی ہے تو ہوا چلنے کے بعد پھر بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب بارش ہونے کے بعد وہ امید افزا کام ہوتا ہے، اس کی امیدیں بڑھ جاتی ہے، تمنا ان کی بڑھ آتی ہے، اور وہ کہنا شروع کرتا ہے اب اس پانی کے نتیجے میں ہمارا کام آسان ہو گیا۔ کبھی رہٹ کے ذریعے سے آپ پاشی کرتا ہے، سینچائی کرتا ہے، مشین کے ذریعے سے پانی نکالتا ہے، کر لیتا ہے، لیکن آسمانی بارش سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس پانی کے پڑنے کے نتیجے میں نباتات اگل پڑتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے تک بالکل کھیت مٹی معلوم ہو رہی تھی، پانی کے پڑنے کے نتیجے میں درخت لگ گیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سفید رنگ کی چادر پوری کھیت پہ بچھی ہوئی ہے۔ خاص طور جب جائیے سرسوں وغیرہ کا زمانہ ہوگا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتنی خوشنما چادر بچھی ہوئی ہے، انسان اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون بخشتا ہے، دل کو سرور حاصل کرتا ہے، اس کے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اب انسان خوش ہو گیا،
لیکن کبھی کبھی اس کی خوشی خاک میں مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی خوشی پر پانی پھیر دیتا ہے، کیونکہ نعمت کے ملنے پر شکر گزاری ہونی چاہیے، تو اپنے بل بوتے پر اس کام کے کرنے کا دعویٰ کرنا شروع کرتا ہے. اللہ کرتا کیا ہے؟ اس پر کوئی آسمانی آفت بھیج دیتا ہے، کوئی زمینی مصیبت بھیج دیتا ہے. لیلاً او نہارا، چاہے رات میں ہو چاہے دن میں. کبھی ایسا ہوا کہ دن کے وقت میں بادل سے پانی کے قطرات برسنے کے بجائے پتھر کے چٹان گرنے شروع ہو جاتے، برف گرنے شروع ہو جاتے، اولے بارش شروع ہو جاتے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رات گزارتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ صبح جائیں گے درخت سے غلہ کاٹ کے لے آئیں گے، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ رات میں اس پر آندھی چلی یا رات میں اس میں آگ لگ گئی اور پوری کھیتی تباہ و برباد ہو گئی. قرآن اس کو مثال دیا ہے کَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اس کھیتی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں. آپ شام کو دیکھ کے گئے تھے کہ بڑی ہریالی ہے، سرسبزی و شادابی ہے، غلہ تیار ہے، کاٹنے کی تیاری ہے. صبح کاٹنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں نظر آئے کہ کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں نا زندگی پانی کا بلبلا ہے. پانی پہ جو بلبلا ہوتا ہے اس کی حیات، اس کی زندگی کتنا ٹائم فوراً ختم. تو آخرت کے بالمقابل دنیاوی زندگی کیفیت اس طرح اللہ نے بیان کی ہے. کہا دنیا میں جو تمہاری سرکشی ہوتی ہے تو دنیا میں سرکشی کرنے کے نتیجے میں دنیا میں تھوڑا فائدہ تم کو مل جا رہا ہے کہ کسی طرح سے زندگی گزار لو، لیکن اس سرکشی کا انجام کیا ہوگا وہ آخرت میں پتہ چلے گا. اس کی صورت ایسی ہوگی جس طرح کھیتی لہلہا رہی تھی اور وہ ختم ہو گئی. كَذَلِكَ نُفَسِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم یہ مثال تمہارے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تم اس میں غور و فکر کرو. انسان سے مختلف قسم کی سرکشیاں ہوتی ہیں، کبھی دینی سرکشی ہوتی ہے، کبھی دنیاوی سرکشی ہوتی ہے. انسان شرک کرتا ہے، یہ دینی سرکشی ہے. بدعت کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، اوہام کرتا ہے، اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر. یہ مذہبی اور دینی سرکشی ہوتی ہے کہ کھاتا ہے انسان اللہ کا اور گاتا ہے غیر اللہ کا. اور کبھی سرکشی دنیاوی ہوتی ہے، اس سے مختلف قسم کی سرکشیاں ہوتی ہیں. اس کی تفصیلات آپ بیان کرتے ہیں. چلے آئیے، آج 14 فروری ہے، یہ بھی ایک سرکشی کا دن ہے. ویلنٹائن ڈے بنایا آپ نے، اور بدقسمتی ہے بعض غیر مسلم تنظیموں کی جانب سے اس پر پابندی ہوتی ہے اور مسلم گھرانوں میں اسے فروغ دیا جاتا ہے. آپ کی بچیاں اور آپ کے بچے آپ کے گھر سے کب بے گھر ہوتے ہیں اور رات میں کتنی دیر کے بعد وہ آپ کے گھر پہنچتے ہیں حواس باختہ ہو کر، عزت و ناموس کو لٹا کر. آپ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو کبھی کوئی حلوہ ڈے مناتا ہے، کبھی کھجرا ڈے مناتا ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے مناتا ہے، کبھی مدر فادر ڈے بناتا ہے، اور کبھی ہگ ڈے اور مڈ ڈے بناتا ہے. ہگ ڈے ہوتا ہے نا بھائی، گلا لگنے والا دن، تو ہگ ڈے اور مڈ ڈے ہو جائے گا اور کیا کرے گا. اس قسم کے دن بھی ہم مناتے ہیں. یہ سب سرکشی ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے بغاوت ہے. یاد رکھیے گا، اگر کوئی انسان بغاوت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے بغاوت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا بھی کہ بابر بیش گوش کہ عالم دوبارہ نیست. بابر موج و مستی کی زندگی گزار لو، کون جانتا ہے دوسری زندگی تم کو ملے کہ نہیں ملے گی. سوچتا ہے انسان اسی دنیا میں سب کچھ کر لے، سارا سکھ چین نصیب کر لے، سارا آرام و آشائش حاصل کر لے اور آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار لے. کسی کو کچھ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ہم چاہے زندگی گزار لے. لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہی ہوگا، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا انجام تمہیں کو بھگتنا ہوگا. بظاہر تمہیں اچھا لگ رہا ہے، اس کا نقصان تمہیں کو اٹھانا ہوگا. ابھی اچھا لگتا ہے لیکن یہ جب وبال جان بنے گا
تو تم کو احساس ہوگا کہ ہم نے تھوڑا سا فائدہ کے لیے آخرت کی پوری کامیابی کو ختم کر دیا اور آخرت کی سرخروئی سے ہم محروم ہو کے رہ گئے۔ اس لیے قرآن نے اگر انسان کی قدر کی اور قدر کرائی ہے اور اس سلسلے میں راستہ دکھلایا ہے، جنت تک پہنچنے کا طریقہ بتلایا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے، جنت میں جانے والے اعمال کیا ہیں، مجھ سے بجا لائے اور دنیا میں بغاوت و سرکشی نہ کرے، منمانی نہ کرے، فتنہ سامانی نہ کرے، ورنہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا، یہاں بھی خطرناک ہوگا اور وہاں بھی خطرناک ہوگا۔ تو بہرحال بتانا یہ مقصد تھا کہ اللہ نے انسان کا احترام سکھلایا ہے، انسان کا احترام کیا اور کرایا ہے، بلکہ ایسے مواقع پر اسلام نے انسان کو احترام کی تعلیم دی ہے جہاں انسان نفسانی سے دوچار ہونے کے نتیجے میں وہ اندھا بن جاتا ہے کسی کے برخلاف۔ قرآن کہتا ہے انسان کے مقام کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ آگے اب انشاءاللہ ایک آیت آئے گی، انا خلقنا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس سے آگے پیچھے کی آیتوں میں جن اخلاقی تعلیمات کو حکم دیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسان کی کتنی قدر کرتا ہے اور کتنی قدر کرانا چاہتا ہے۔ اگر کسی سے گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے اس کی معافی کا اعلان بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے کھود کرید کرنے سے انسان کو منع بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان گناہ نہیں کرتا ہے اس کی جانب گناہوں کو مر دیا جاتا ہے تو نتیجے کے طور پر گناہ کا الزام لگانے والوں کے سے متعلق قرآن نے جو احکام نافذ کیے ہیں اگر اس کی تفصیل کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کبھی کسی کے خلاف اب زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ در حقیقت یہ تعلیمات قرآن نے اس لیے دی ہے کہ ہم انسان کو انسانیت کو سمجھے اور اس کے مقام اور اس کے احترام کو پہچانے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق برحمت فرما۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہے ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو بچے بچیاں امتحان اگزام دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں ان تمام کو اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما دے، جو لوگ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹیوں کے لیے شادی کے رشتے سے متعلق پریشان الہی انہیں شادی کا مناسب رشتہ عطا فرما کر ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔